السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عبدالکریم آزاد مخاطب ہوں۔ آج کیمیا گر دوستوں کے لیے ہم لیبارٹری پاس گولڈ کے متعلق بات کریں گے کہ لیبارٹری پاس گولڈ کیسے کیا جاتا ہے۔ یاد رہے کہ کمپیوٹر لیبارٹری جو ہوتی ہے اس میں کسی قسم کا عقل، فہم، شعور، ادراک کی صلاحیت موجود ہی نہیں ہوتی۔ ہمیشہ اس میں انسان کا تخلیق کردہ پروگرام سیٹ کیا جاتا ہے جس کے متعلق کمپیوٹر ان چیزوں کی شناخت کر پاتا ہے۔ تو گولڈ یعنی کہ سونے کے متعلق جو مین پوائنٹیں ہیں، 3-4 پوائنٹس ہے۔ اس میں سب سے پہلی پوائنٹ یہ ہے کہ سونے کا کلر کیسا ہے، اور سونے کا حجم کتنا ہے، سونے میں سمٹاؤ کتنا ہے، اور سونا 1 انچ بائی انچ میں کتنی وزن میں سما سکتا ہے۔ یہی وہ 2-4 پوائنٹس ہیں، اور انہی کے متعلق ہی کمپیوٹر جو ہے چیزوں کی شناخت کر پاتا ہے۔ جیسے ہی سونے کے اندر کتنی ملاوٹ ہے، تو ہلکا ملاوٹ، ظاہر ملاوٹ سے کلر کم ہو جائے گا، تو جیسے ہی کلر کم ہوتا ہے تو کمپیوٹر پہچان لیتا ہے کہ اس کا کلر تو گولڈ کے مقابلے میں کم ہے، تو اس کے مطابق وہ کیریٹ کم کر دیتا ہے۔ جیسا کہ 21 کیریٹ ہو گیا، 22 کیریٹ، 18 سے لے کر 18، 20، 22 اور 24 کیریٹ، اس طرح وہ شناخت کر پاتا ہے۔ دوسری شناخت کے حوالے سے وہ سمٹاؤ کو دیکھتا ہے کہ آیا یہ گولڈ کا ہی سمٹاؤ ہے یا کسی اور میٹل دھات کا سمٹاؤ ہے، تو اس سے بھی پہچان لیتا ہے کہ یہ گولڈ ہے یا نہیں ہے۔ اس کے علاوہ حجم سے دیکھتا ہے کہ آیا جو سونے میں جتنا وزن ہوتا ہے، یعنی کہ اگر وہ 1 گرام کی جگہ 1 گرام سونا ہے تو وہ کتنی جگہ گھیرتا ہے، اور اس کا حجم کتنا ہوتا ہے۔ اس اعتبار سے بھی وہ آپ کی میٹل کو شناخت کر لیتا ہے کہ آیا یہ سونا ہے یا نہیں۔ تو یہ چیزیں ہیں۔ اس کے علاوہ جو کیمیا گر حضرات ہیں، اس فن میں لگے رہتے ہیں، ان کے لیے ایک پوائنٹ کی بات کہ یہ جو قدرت کی تخلیق کردہ چیزیں ہیں وہ انسان کبھی بھی نہیں بنا سکتا، یعنی کہ انسان ان کو ایجاد نہیں کر سکتا۔ جس طرح یہ گولڈ ہے یا الماس یعنی کہ ہیرا ہے، ڈائمنڈ ہے، یا ایسے دیگر چیزیں ہیں جو کہ اللہ رب العزت کی بنائی ہوئی، تخلیق کی ہوئی ہے، وہ انسان کبھی بھی تخلیق یا بنا نہیں سکتا۔ انسان نے ہمیشہ جب بھی کوشش کی ہے یا کوئی چیزیں ایجاد کی ہیں، وہ اگر قدرت کی ایجاد کردہ ہی چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے کوئی چیزیں ایجاد کی ہیں، تو وہ ساری کی ساری مصنوعی زمرے میں داخل ہوتی ہے، یعنی کہ وہ سب کی سب مصنوعی ہوتی ہیں۔ جیسا کہ آج کل مارکیٹ میں ڈائمنڈ بھی آ رہے ہیں مصنوعی، حالانکہ کوئی فرق نہیں ہوتا ان میں اور اصل میں اور اس میں، لیکن وہ تو ہے ہی مصنوعی ہے۔ اسی طرح جو لوگ کیمیا کے شائقین ہیں، کیمیا گری کا شوق رکھتے ہیں، ان کے ذہن میں چند پوائنٹیں ہونا ضروری ہے جو کہ ہم بتا چکے ہیں گولڈ کے متعلق۔ اس کے علاوہ جو ایجاد کے چکر میں ہوتے ہیں ان کے ذہن میں یہ چند پوائنٹیں عرض کر دیتا ہوں، یہ ان کے ذہن میں ہونا انتہائی ضروری ہے۔ جیسا کہ کوئی بھی چیز ہے وہ قانون کے ماتحت ہوتی ہے، قانون کو نظر انداز کر کے، کلیات کو نظر انداز کر کے کوئی بھی چیز آپ نہیں بنا سکتے۔ جیسا کہ ہمارا جسم اور کائنات، نظام کائنات اور ہمارا جسم دونوں میں یکسانیت پائی جاتی ہے، اس طرح کہ جیسا کہ کائنات میں گرمی ہے، سردی ہے، خشکی ہے، تری ہے، یہی چیزیں ہمارے جسم میں بھی ہے، یعنی کہ ہمارے جسم میں گرمی بھی ہے، تری بھی ہے، خشکی بھی ہے، سردی بھی ہے۔ تو ان چیزوں کو کلیات، قانون کہا جاتا ہے۔ کوئی بھی چیز جس وقت بنائی جاتی ہے تو اس کو قانون کے تحت مد نظر رکھتے ہوئے اگر ایجاد کی جائے، بنانے کی کوشش کی جائے، تو اس کے چانسز بڑھ جاتے ہیں کامیابی کے۔ بصورت دیگر اگر ہم قانون، کلیات کو نظر انداز کر کے کوئی چیز تخلیق کریں، کوئی چیز بنانے کی کوشش کرتے ہیں، تو وہ ناکامی
ملتی ہے، رسوائی ملتی ہے، کیونکہ اس میں کامیابی ہرگز نہیں مل پاتی۔ اس کی مین وجہ یہ کہ ہم نے کوئی قانون کو مد نظر ہی نہیں رکھا، جتنے بھی قانون کے تقاضے تھے وہ ہم نے پورے ہی نہیں کیے۔ اس کی مثال ایسے ہے کہ اندھیرے میں تیر چلانے کے مترادف، تو کبھی بھی جب بھی کبھی کام کریں تو قانون کلیات کو مد نظر رکھتے ہوئے کام کریں تو کامیابی کے چانس بڑھ جاتے ہیں۔ آپ کی دعاؤں کا طالب، عبدالکریم آزاد۔